الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی دو قسم کی ہے، ایک اس کی کامیاب زندگی قبر میں جانے تک اور قبر میں جانے کے بعد بھی، اور ایک اس کی ناکام زندگی، دنیا میں بھی نقصان، قبر میں جانے کے بعد بھی نقصان۔ تو انسان کی زندگی کی دو حیثیتیں ہیں، اگر وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق، شیطان و نفس کے کہے مطابق غفلت سے زندگی گزارتا ہے تو پوری زندگی ناکام۔ بڑی نعمت ہے زندگی، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شیطان نے غفلت میں ڈالا تو اس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ اور ایک ہے کامیاب زندگی۔ کامیاب زندگی حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے زیر اثر گزارے۔ یہاں پابندیاں ہے، آزادی نہیں ہے، سننے میں پابندی، بولنے میں پابندی، کھانے میں پابندی، قبر میں جانے تک پابندیاں، کیا کھانے کا کیا نہیں کھانے کا، کیا سننے کا کیا نہیں سننے کا، کیا بولنے کا کیا نہیں بولنے کا، حد سے زیادہ پابندیاں ہے۔ یہ پابندی کی زندگی کامیاب زندگی۔ پھر قبر میں جانے کے بعد آزادی۔ یہاں پابندی تھوڑی کر لی، ہفتے دو ہفتے، زندگی کیا ہے 50-60 سال، اس کے بعد چراغ گل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیشہ آزادی کی زندگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو یہاں تھوڑی پابندی کی زندگی گزارے، بولنے میں پابندی، دیکھنے میں پابندی، کھانے میں پابندی، ہر چیز میں پابندی، تو پھر مرنے کے بعد اس کو آزادی کی زندگی، جو چاہے کھا لو، جو چاہے مزے کر لو، جو چاہے سواری کر لو۔ اور سب سے زیادہ پابندی کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے صبر کی۔ یہ کھانے کا، یہ نہیں کھانے کا، کیوں؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب حرام سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے صبر کی اور برداشت کی۔ یہ بولنے کا، یہ نہیں بولنے کا، اب مجھے نہیں بولنا ہے تو نہ بولنے کے لیے سب سے زیادہ صبر چاہیے۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو بول لے گا، فتنہ ہوگا۔ یہ سننے کا، یہ نہیں سننے کا، مجھے یہ بات نہیں سننی ہے اور تو نہ سننے پر عمل کرنے کے لیے صبر چاہیے، برداشت چاہیے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ مبارک کو شہر الصبرین، انسان کو پابند زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے صبر کی، یہ صبر کی پریکٹس کا یہ مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی ریت رواج نہیں ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صبر کی پریکٹس ہے۔ اور یہ خالی بیان سننے سے نہ ہو۔ 10 آدمی کو ڈرائیورنگ سیکھنی ہے، ڈرائیورنگ سکھانے والے استاد نے کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ لیکچر کر دیا کہ گاڑی کس طرح سے چلانے کی۔ یہ 10 آدمی جنہوں نے لیکچر سنا، اس کے سننے کے بعد کوئی گاڑی چلا نہیں سکتے ہیں، اس کو کوئی گاڑی دے دے نہیں چلا، کیوں؟ پریکٹس نہیں کی۔ سننے کے بعد اس کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تمرین کرنی پڑتی ہے، گاڑی پر بیٹھنا پڑتا ہے کتنے دن تک ڈرائیور کے ساتھ، اور پریکٹس کرتے کرتے پھر اس کو چلا کے آ جائے گا۔ تو 12 مہینے میں یہ مہینہ عملی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ دیکھو خالی ہم صبر سنیں گے نہیں، ابھی روزے کی حالت میں ہے،
خوب پیاس لگی ہے لیکن صبر سے پانی نہیں پیتے ہیں، تو بے پریکٹس ہو رہی ہے. تو 12 مہینے میں یہ مہینہ جو ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عملی صبر کی تربیت ہے، یہ بڑی دولت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یؤت بعد الصبر خیر من بعد الایمان خیر من الصبر. ایمان کے بعد آدمی کو سب سے بڑی جو دولت ملتی ہے وہ صبر ہے، برداشت کر لینا. ایک آدمی کو صبر کی پریکٹس ہو گئی، برداشت کرنے کی پریکٹس ہو گئی، تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں نقد سکون عطا فرمائے گا. کیوں؟ اگر صبر نہیں ہوگا تو الگ الگ چیزوں کی خواہشات کا غلام بنے گا، بےچینی آئے گی. خواہشات دنیا میں سمندر ہے خواہشات کا، مکان کی خواہش، کھیتوں کی خواہش، بڑے بننے کی خواہش، کپڑوں کی خواہش، کھانے کی خواہش، کتنی خواہشات. اور آدمی یوں چاہتا ہے کہ ساری خواہشات میری پوری ہو جائے تو میں کامیاب. خواہشات پر قابو پا لینا یہ کامیابی ہے، پوری ہو جانے تو نفس کی غذا ہے، نفس کی غذا ہے. تو جب صبر ہوگا تو آدمی خواہشات پر کنٹرول کرے گا، اور خواہشات پر جب کنٹرول کرے گا اسی وقت سکون آنا شروع ہو جائے گا. خواہشات میں کھچاؤ ہے، تناؤ ہے. ایک آدمی کو ایک خواہش ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ پیر ٹکرا رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، بے چین ہے، ذہن میں تناؤ ہے. لیکن 12 مہینے میں رمضان کی برکت سے برداشت اور صبر کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اور وہ صبر کر لیتا ہے کہ جو ہے اس پر میں راضی، تو اللہ اسی وقت سکون کی بارش برسائے گا. یہ مہینہ شہر الصبرین، شہر الصبرین کا معنی صبر کی پریکٹس کا مہینہ ہے، اور نفس کو اس کی غذا سے روکنے کا مہینہ ہے. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ اس بنا پر کہ تمہارے اندر شکر کی صفت پیدا ہو. دیکھو حق سبحانہ و تعالی بندے کے شکر کی صفت سے بہت خوش. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے کہ تو شکر دے گا تو میں اور دولت دوں گا. ہر لائن کی دولت، سکون کی دولت، عافیت کی دولت، تندرستی کی دولت. دولت صرف مال کو نہیں کہتے ہیں. کروڑوں روپے پڑے ہیں لیکن برکت سے محروم ہے تو اس کو شکر کی دولت نہیں ملی، وہ الگ چیز ہے. تو شکر پر حق سبحانہ و تعالیٰ نوازتا ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ کی نعمتوں کا دھیان آئے گا، بھان آئے گا. جب دھیان بھان نہ آئے تو شکر پیدا نہ ہو. دیکھو ہم ابھی کھائیں گے نہیں، خوب بھوک لگی ہے، روز کھاتے تھے، لیکن اب دھیمے دھیمے خیال آئے گا کہ روٹی کتنی بڑی نعمت ہے، سالن کتنی بڑی نعمت ہے. شدید پیاس لگی، پانی نہیں پیتے، تو روز پانی پی رہے تھے لیکن دھیان بھی نہیں تھا کہ اللہ کی نعمت ہے. پانی پینے کے بعد کی دعا بھی بھول جاتے تھے کہ الحمدللہ الذی سقانا. اب تک قدر ہوگی کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے خالی 2 ہی نعمتیں چھوڑوائی ابھی تو، پانی اور کھانا، خالی پانی اور کھانا. تو یہ 2 نعمتوں سے اس کو دھیان بنے، پریکٹس ہوئے اس بات کی کہ اللہ کی نعمت کو میں خیال میں لا کے شکر ادا کروں. تو شکر بھی اللہ بہت خوش ہوتا ہے. پوری شریعت کا نچوڑ صبر میں شکر ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وهديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللہ میاں سورہ دہر میں فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر وہ وقت ابھی گزرا کہ وہ تھا ہی نہیں. ایک آدمی کی عمر 25-50 سال کی ہے تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ اس کی گلی میں اس کا نام بھی نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک پر وہ وقت گزرا کہ وہ تھا ہی نہیں. پھر ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا،
اور کان نے آنکھ دیا، اللہ فرماتا جعلناہ سمیعا بصیرا، کہ دھیان دلا رہے اللہ نعمت کا کہ ہم نے آنکھ دی، کتنی بڑی نعمت۔ 10 منٹ کے لیے کوئی آدمی اپنے آنکھ کے اوپر پٹی باندھ لے، پھر پتا چلے گا کہ آنکھ ابدوں روپے کی ہے۔ اللہ فرمائے کہ پھر ہم نے تجھے آنکھ کی نعمت دی اور کان کی نعمت دی، اگر کان کی سنوائی سلب کر لے، آنکھ کی دیکھنے کی طاقت سلب کر لے، دنیا بیکار۔ تو ابھی تو 2 ہی نعمتیں چھڑوائی، کھانا اور پینا، تاکہ کروڑوں اللہ کی نعمت کا دھیان بنے۔ تو اگر روزہ خالی ریت رواج سمجھا ہم نے کہ سحری کھانے کی افطار کر لینے کا، اس کے بعد چھٹی، تو یہ ریت رواج تہوار نہیں ہے، یہ عملی پریکٹس ہے صبر شکر کا مادہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اگر ہم نے روزے کا فلسفہ سنا نہیں تو شیطان غفلت میں ڈالے گا روزے کا مقصد سے، اور بھوکا مرا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کے ساتھ جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، حسد نہیں چھوڑتا ہے، غیبت نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی تیرے روزے کی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ کھانا چھوڑ پینا چھوڑ، یہ کھانا پینا چھوڑنا مقصد نہیں ہے، پریکٹس کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ لم یدع قول الزور والعمل به فلا حاجۃ ان یدع شرابہ وطعامہ۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ یوں فرمائے کہ مجھے تیرے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کھانا چھوڑ کے پینا چھوڑ، مجھے چاہیے ہی نہیں۔ تو مقبول روزہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ، بلکہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو قدم قدم پہ حرام کھائے گا وہ، کیونکہ بے صبرا ہے، زندگی خراب کرے گا۔ تو یہ رمضان کے روزے کا فلسفہ ہے، ہم بھی سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھاوے، غیروں کو بھی سمجھاوے کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے 30 دن کا، اور یہ کوئی ریت رواج نہیں ہے 30 دن کا۔ یہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ حق سبحانہ و تعالیٰ عملی پریکٹس کرواتا ہے صبر کی، شکر کی، شہوات پر کنٹرول کی، تاکہ انسان کی زندگی میں کامیابی آوے اور پابندی آوے۔ اس لیے قرآن کی آیتیں پڑھو روزے کے بابت، صبر پیدا کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے، شکر پیدا کرنے کے لیے، دماغ میں سلامتی پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو پیاس لگی، وہ پانی پی رہا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ پانی ہے کہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ پانی پیتا ہوں نے پیاس نہیں بجھتی ہے۔ تو روزہ شکر کی، اللہ کی نعمتوں کو دھیان دلانے کی صفت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ روزہ صبر کر لینے اور برداشت کر لینے کی صفت کی پیدا کرنے کے لیے روزہ ہے۔ یہ 2 نعمتیں کسی میں پیدا ہو گئی، شکر، اللہ کی نعمت کا دھیان۔ اب کھاتا نہیں پیتا نہیں، اب خیال آئے گا کہ میں تو اللہ کی کتنی نعمت استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کورونا کال کے اندر خالی آکسیجن کم ہو جاتا تھا، ہوا کا آنا کتنی تکلیف ہو جاتی تھی۔ یہ ہوا جو انسان لے رہا اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کھانا پینا تو علامتی طور پر چھوڑوایا، دھیان دلانے کے لیے، ورنہ روزہ مانے چھوڑ دینا ساری نعمتیں۔ تو اگر گھر میں جانے کی نعمت، یہ بھی نعمت ہے گھر بھی۔ تو اگر روزے میں یہ ہوتا ہے کہ 30 مہینہ گھر میں بھی نہیں جانے کا، دھوپ میں کھڑا رہتا بیچارہ۔ یہ تو آسان روزہ ہے کہ خالی 2 نعمتیں چھوڑوائی، کھانا اور پینا دھیان دلانے کے لیے کہ تم ان 2 سے خبر کر لو کہ تم کتنے نعمتیں یوز کرتے ہو۔ اطباء فرماتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں ایج پیج کروڑوں رگیں ہیں، کمپیوٹر کی طرح کروڑوں انسان کے دماغ میں چھوٹی 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 رگیں ہیں، اور جو بھی وہ بولتا ہے کرتا ہے وہ رگ یوز ہوتی ہے۔ ایک آدمی خوشی میں بولتا ہے تو اس کی رگیں الگ استعمال ہوتی ہے، ایک آدمی ٹینشن اور غم میں بولتا ہے تو اس کی رگ الگ استعمال ہوتی ہے، ایک آدمی شوق سے کھاتا ہے تو اس کی رگیں الگ استعمال ہوتی ہے، اور ایک آدمی نہیں پسند ہے پھر بھی کھاتا ہے، اس کی رگوں کا یوز الگ ہے۔ تو یہ دماغی جو نظام ہے اس کی نعمت، یہ نعمت کا بھان ہو تو آدمی پیدا ہوتے ہی سجدے میں پڑا رہے۔
لیکن شیطان غفلت میں ڈالتا ہے تو 12 مہینے میں مذہب اسلام میں کتنی بڑی پریکٹس اللہ کروا رہا ہے. اس لیے رحمت کا مہینہ ہے کہ شکر کا دھیان آوے کہ اللہ کی نعمت ہے. تو کھانا اور پینا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں. یہ اس بنا پر چھوڑوائی کہ ان دو نعمتوں کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں اس کے سامنے آوے. ہوا کتنی بڑی نعمت، دماغی رگیں کتنی بڑی نعمت، زبان اور ہونٹ، الم نجعل لہ عینین و شفتین. اللہ فرماتا ہے کہ انسان ہم نے 2 ہونٹ دیے. یہ 2 ہونٹ کی نعمت کتنی بڑی، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. ہونٹ کاٹ کے کوئی کھا کے بتا دے، روٹی کیسے منہ میں روکے گا، سالن کیسے روکے گا، پانی کیسے روکے گا. ہونٹ کاٹ دیا تو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے. تو عام قرآن پڑھیں گے رمضان کے مہینے میں تو قرآن کریم کے اندر لگ بھگ 33% اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو دھیان دلایا کہ میں اتنا محسن ہوں، کیوں میرے سامنے جھکتا نہیں، کیوں میرے حکم کا پابند نہیں. کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس صورت میں تھوڑی دیر میں اللہ نعمت بتلاتا ہے اور اللہ یوں فرمائے گا انسان اے جنات میری کن کن نعمتوں کا تو جھٹلائے گا، تکذیب کرے گا. تو دیکھو روزے کا بنیادی فلسفہ، مین کلیدی فلسفہ صبر پیدا ہو. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے صبر کہ آدمی بوریے پر بیٹھ کے شہنشاہی کرے گا. ایک آدمی کے پاس صبر نہیں تو دنیا کا مالک ہو کر بھی فقیر ہوگا، اور ایک آدمی کو اللہ نے صبر کی دولت دے دی تو تاج پہ بیٹھ کے بادشاہ جیسی زندگی گزارے گا. تو کتنی بڑی نعمت پریکٹس ہے. صبر 40 دن کر کے دیکھو کتنا سکون ملے گا. اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر معنی خالی زبانی شکر نہ ہو، یہ تو عورتوں کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. یہ لیڈیز شکر مطلب نہیں ہے. جو نعمت اللہ نے دی اس نعمت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یوز کرنا، استعمال کرنا. تندرستی دی اللہ نے تو کوئی بیچارہ کمزور آدمی، بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ دواخانے دوا لینے جا رہا ہے تو اس کو گاڑی میں بٹھا لیا. یہ تم کو اللہ نے تندرستی دی، اس کی تم نے شکر ادا کیا. خالی زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو عورتوں کا شکر ہے. مردانہ شکر یہ ہے کہ اس کو نعمت کو دوسروں کے لیے یوز کرے، اپنی زندگی نہیں دوسروں کی زندگی بنانے میں استعمال کرے. گاڑی لے کے جا رہا ہے، کوئی بیچارہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے مکان، ان کو بٹھا کے گھر پہنچا دیا. یہ اپنی تندرستی کا شکر ہے تو اللہ اور تندرستی دے گا. جو نعمت اللہ نے دی اللہ کو راضی کرنے میں اس کو خرچ کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت. ایک آدمی کو اللہ نے اچھا دماغ دیا ہے، کوئی مشورہ لینے آئے تو ایمانداری سے مشورہ دے، چھپا کے نفاق کا مشورہ نہ دے. اس نے آ کے مشورہ دیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، اب دیکھتا ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ نہ کرے میں کروں تو غلط مشورہ دے گا، وہ خیانت کرے گا. اللہ نے سمجھ دی ہے تو اچھا مشورہ کرنا دینا یہ سمجھ کا شکر ہے. اگر اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے دشمن شیطان کو خوش کرنے میں استعمال کیا، اس سے بڑھ کے کوئی ناشکرا نہیں. اللہ نے تندرستی دی کھڑے رہنے کی تو قیام کی حالت میں مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے اور سویا رہے، کتنی بڑی ناشکری. اللہ کی دی ہوئی نعمت کی کتنی بڑی ناشکری. یہ رمضان کا روزہ صبر اور شکر کا دھیان پیدا کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں تو چھوڑوائی، کھانا پینا نے عورت. یہ کوئی خالی علامتی طور پر ہے، مثال کے طور پر ہے کہ اس سے تم انداز لگا لو. ایک آدمی کو شادی ہے، اس کو 10 کنٹل چاول کی ضرورت ہے، وہ ہاتھ میں تھوڑے سے دانے لے کر جائے گا کہ یہ چاہیے، تو اتنے نہیں، یہ تو نمونہ دیا. اسی طرح اللہ نے خالی 2 نمونے کے طور پر کہا کہ کھانا پینا خالی چھوڑو، پتہ چلے گا کہ میری کتنی نعمتیں ہیں. اس لیے کھانا پینا چھوڑوایا، بلکہ اس کو وقت بدلوایا. اتنا کھاتے ہیں لیکن وقت چینج کروایا کہ اب رات کو کھانا، دن کو مت کھانا. تو آدمی کو ایک دم بھان آتا ہے کہ اللہ کی کیا نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. سب سے زیادہ حق سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے کی شکر کی عادت سے.
اس کو جو نعمت دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش کرے. امام غزالی علیہ الرحمٰن نے مثال دی ہے، بادشاہ سلامت کسی کو دربار میں بلا کے ہدیے میں گھوڑا دے، اور وہ گھوڑا لے کے بادشاہ کا جو دشمن ہے، دشمن بادشاہ کا، ان کے پاس جا کے کہے کہ کوئی کام ہو تو بولنا، بادشاہ کے خلاف میں تیار ہوں. اب یہ بادشاہ کو پتا چلے تو گھوڑا بھی لے لے گا، نہیں پھانسی پہ لٹکا دے گا کہ میری چیز میرے خلاف استعمال کرتا ہے. اللہ نے مال دیا، تندرستی دی، زبان دی، آنکھ دی، تو شیطان کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرے. یہ تو اللہ کا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا کہ اس کو دشمن سمجھ کے واپرو. شیطان کو، وہ تمہارا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے. اب اللہ کو بجائے شیطان کو راضی کرنے میں اللہ کی نعمتیں کھا کے نافرمانی کرے، الاعوذ باللہ اپنی شہوات پوری کرے، اس سے بڑھ کے ناشکرا کوئی نہیں. خیر تو بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ کوئی تہوار ریت رواج نہیں ہے، صبر اور شکر پیدا کرنے کی پریکٹس ہی ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح حقیقت ہم کو سمجھاوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.